وقال ربکم ادعونی استجب لکم، فرمایا تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، اسی طرح سے اللہ نے ہمیں دعا مانگنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اب اس آیت میں بہت بڑی دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے جو دعا نہیں مانگتے۔ یستکبرون عن عبادتی، یہاں عبادت سے مراد دعا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق کہ جو میری دعا سے تکبر کرتے ہیں، ایک ہے دعا نہ مانگنا، ایک ہے یہ سمجھنا کہ مجھے دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دھمکی ان لوگوں کے بارے میں ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہت بڑی دھمکی دی اللہ تعالیٰ نے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں، جو کافر ہیں، وہ بھی اللہ سے دعا نہیں مانگتے، تو ان کے کام کیسے ہو جاتے ہیں؟ اگر دعا مانگنا اتنا ضروری ہے تو جو لوگ دعا نہیں مانگتے، ہم بہت دفعہ دیکھتے ہیں کہ ان کے کام بن جاتے ہیں، اور جو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کام اٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے اتنی تاکید سے ہمیں حکم کیوں دیا کہ دعا لازمی مانگو؟ دوسری بات یہ کیوں کہا کہ جب بھی مانگو گے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا؟ تیسری بات، پھر وہ قبول ہوتی ہوئی نظر کیوں نہیں آتی ہے؟ یہ سوالات بنتے ہیں کہ نہیں بنتے ہیں؟ پہلی بات جو اللہ نے حکم دیا نا کہ دعا لازمی مانگو، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دعا کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے کام بغیر دعا کے ہو جائیں گے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے مانگنے کی، اس عمل کو اللہ نے تکبر قرار دیا ہے، کبر قرار دیا ہے، اکڑ قرار دیا ہے، اللہ کے سامنے اکڑتا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، محتاج ہو۔ ایک ایک لقمہ، ایک ایک نعمت، اس میں ہم اللہ کے ارادے اور اللہ کی منشا کے محتاج ہیں، بھکاری ہیں۔ ایک شخص کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اسے کھانا بھی کوئی دے کے جاتا ہو، پانی بھی کوئی دے کے جاتا ہو، بستر کا بھی کوئی انتظام کرتا ہو، کسی صحرا میں اکیلا پڑا ہوا ہو اور ساری چیزیں اس کو دی جا رہی ہوں، اور وہ یہ کہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو اس سے غصہ کسی کو نہیں آئے گا، صرف اس کو آئے گا جو یہ ساری چیزیں آپ کو مہیا کر رہا ہے، اس کو بہت غصہ آئے گا۔ پھر وہ اسی وقت ساری چیزیں آپ سے چھین لے گا، وہ ساری چیزیں چھین لے گا، کہے گا بھائی تجھے اگر میری ضرورت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر خود کر لے یہ سارے کام۔ وہ چھینے گا کہ نہیں چھینے گا؟ آپ گھر میں ماں کو تانا دو کہ آپ روٹی پکا کے دیتی ہو، اگر آپ نہ دو تو بھی بن جائے گی۔ آپ کھانا بنا کے دیتی ہو، اگر آپ کھانا نہ بناؤ تو بھی بن جائے گا۔ آپ میرے یہ خدمت کرتی ہو، اگر نہ کرو تو بھی سب کچھ ہو جائے گا۔ یا تو آپ نے اس کے کوئی متبادل رکھ لیا ہے گھر میں، کوئی متبادل بھی نہیں ہے، اور ماں کو یہ تانا دو تو ماں کہے گی ٹھیک ہے پھر خود کھا لے، خود بنا لے۔ یہ دے گی کہ نہیں دے گی تانا؟ باپ کو تانا دو آپ کہ تم کما کے لاتے ہو، نہیں لاؤ تو بھی ہم کھا لیں گے، اس کو یہ تانا دے رہے ہو کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے۔
تو باپ کیا کہے گا؟ پھر خود ہی کما لے بھائی تو جب بھی کسی کے سامنے ناشکری کی جاتی ہے، جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، تو سامنے والا غیرت مند ہو تو وہ اپنا ہاتھ روک لیتا ہے۔ تو جب کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اصولی طور پر اللہ کو چاہیے کہ اپنا ہاتھ روک لے، لیکن وہ روکتا نہیں ہے، کیونکہ اس نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے، رزلٹ کی جگہ نہیں بنایا کہ فوراً یہاں سزا ملے گی، یہ نہیں ہے۔ جو مانگتے ہیں ان کو بھی دے رہا ہے، جو نہیں مانگتے ان کو بھی دے رہا ہے، لیکن اس نے دھمکی دے دی ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ انہیں ضرورت نہیں ہے، تو انجام ان کا جہنم کی آگ ہے۔ کیوں؟ وہ کس کے سامنے اکڑ رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے۔ تو اس لیے قرآن میں اللہ نے پیغمبروں کی دعاؤں کا بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے۔ آج جو مسلمانوں میں خرابیاں آئی ہیں بہت ساری، ان خرابیوں میں ایک بڑی خرابی دعاؤں سے غفلت، دعا سے غافل ہوئے ہیں، دعائیں نہیں مانگتے، اور مانگتے بھی تو ایسے بے رخی کے ساتھ، بلکہ دعا مانگی نہیں جا رہی، پڑھی جا رہی ہے۔ مانگنے میں اور پڑھنے میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ بھکاری جب آپ سے پیسے مانگتا ہے تو رٹے رٹائے الفاظ پڑھتا ہے یا باقاعدہ مانگتا ہے؟ تو مانگتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کتاب ہے اس میں رٹا لگا لیا ہو، کتاب پڑھ کے آیا ہو کہ اتنے پیسے چاہیے اور آگے فل اسٹاپ لگایا ہوا اس نے، وہ چہرہ بھی اپنا بنائے گا، عاجزی بھی ظاہر کرے گا، جہاں آواز اونچی کرنی ہوگی اونچی، جہاں آواز پست کرنی ہوگی پست کرے گا، گڑ گڑائے گا، صاف صاف کرتا رہے گا آپ کو۔ تو دعا آج کل پڑھی جا رہی ہے، مانگی نہیں جا رہی۔ دوسری بات، اللہ تعالی نے بہت ساری دعاؤں کا قرآن میں ذکر کیا ہے۔ ہاں، میں پہلے ہی عرض کر رہا تھا کہ دعاؤں کی عادت چھوٹ گئی، اور جو دعائیں مانگی جا رہی ہیں وہ بھی مانگی نہیں بلکہ پڑھی جا رہی ہیں۔ اور دعاؤں کا آلٹرنیٹ جو لوگوں نے بنا لیا ہے وہ تعویذ، گنڈے اور وظیفے۔ ٹیلی ویژن پہ کوئی مولانا صاحب جا کے بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ فون آئے گا، جی یہ مسئلہ گھر میں چل رہا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں، چلو جی یہ وظیفہ، یہ مسئلہ چل رہا ہے، وظیفہ بتا دیں، یہ دوسرا وظیفہ۔ پتہ نہیں بیٹھ کے کہاں سے نکال رہے ہوتے ہیں یار، کوئی فیکٹری ہے، کوئی کہاں سے لا رہے ہو تم، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میرے سر پہ بال نہیں اگ رہے، یہ وظیفہ۔ اب تو سنا ہے میٹر ویٹر پہ بھی آ گیا وظیفہ کہ بجلی زیادہ بن رہی ہے تو تھوک لگائیں، سنا ہے۔ کیا مذہب کا تماشا بنا رہے ہو بھائی؟ ہم پیغمبروں کی تعلیمات دیکھتے ہیں۔ یونس علیہ الصلاۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، فنادا فی الظلمات، اللہ کو پکارا اندھیروں میں، دعا مانگی اللہ سے، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے۔ کیا مطلب؟ مجھے جو سزا ملی ہے مچھلی کے پیٹ میں جانے کی، تو یہ تیرا قصور نہیں ہے، میرا قصور ہے، تو غلطیوں سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، ظلم مجھ سے ہوا ہے کہ تیری اجازت کے بغیر میں نے قوم کو چھوڑ دیا، غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ تو یہ دعا تھی یونس علیہ السلام کی۔
میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی مشکل میں یہ تسبیح نہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس سے تو اچھا ہے میٹر کو تھوک لگانے سے۔ لیکن یونس علیہ السلام نے پڑھی نہیں ہے بلکہ مانگی ہے۔ زکریا علیہ والسلام کو بڑھاپے میں اولاد چاہیے تھی، جوانی میں نہیں ہوئی، اکیلے ہیں، تنہا ہیں۔ حضرت مریم کو دیکھا کہ بے موسم پھل مل رہے ہیں، حضرت مریم سے پوچھا انا لکی ھذا، اے مریم موسم نہیں ہے، یہ پھل کہاں سے؟ سیدہ مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من عند اللہ، یہ رزق کون دے رہا ہے مجھے؟ اللہ۔ ہنالک دعا زکریا ربا، زکریا علیہ السلام نے یہاں اپنے رب کو پکارا، واسطہ دیا کہ جو بے موسم مریم کو پھل دے سکتا ہے، مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑنا، تنہا مت چھوڑ۔ رب ہب لی من الصالحین، نیک اولاد عطا فرما۔ یعقوب علیہ والسلام نے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں، نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں، موسیٰ علیہ السلام، کتنی دعائیں ہیں قرآن میں، یوسف علیہ السلام کی دعائیں۔ اللہ کیوں ذکر کر رہا ہے بار بار ان دعاؤں کو؟ بتانے کے لیے کہ جتنے بھی اللہ کے مقرب پیغمبر گزرے ہیں، سب اللہ سے کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ آج ٹائم ہی نہیں ہے دعا مانگنے کا، مانگتے ہیں تو ایسا کہ اس طرح سے آپ کسی سے قرضہ مانگے نا تو وہ قرضہ نہیں دے گا آپ کو، ایسے مانگو جیسے اپنا قرضہ واپس مانگ رہے ہوتے ہو۔ وہ بھکاری سے بھی زیادہ بری حالت ہوتی ہے آدمی کی جب قرضہ واپس مانگتا ہے کسی سے۔ بھکاری تو قرضہ نہیں مانگ رہا نا، ویسے بھیک مانگ رہا ہے، لیکن آپ کسی کو پیسے دے دو پھر واپس بھکاریوں سے بھی زیادہ ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ تو اگر ہمیں مانگنے کی پریکٹس نہ ہوتی نا، پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے کیسے مانگیں؟ بھائی ہم تو آئی ایم ایف سے صبح شام مانگتے رہتے ہیں، پیسے لے کے کوئی بھاگ گیا اس سے اپنا قرضہ واپس مانگتے رہتے ہیں، بیگم سے عزت مانگتے رہتے ہیں، استغفر اللہ، سسرال سے عزت مانگتے رہتے ہیں۔ تو مانگنے کی تو ہمیں عادت ہے، جہاں مانگنا چاہیے وہاں نہیں مانگتے، دل ہی نہیں لگتا کہتے ہیں دعا میں۔ کوئی بات نہیں بھائی، اللہ نے ہمیں اس چیز کا پابند بنایا ہے جو ہمارے اختیار میں ہے، جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے اللہ نے ہمیں اس کا پابند نہیں بنایا۔ ایک بات بتاؤ، آپ کہیں ڈیوٹی کر رہے ہو، باس نے آپ کو کوئی کام دیا کہ جاؤ یہ چیک کیش کرا کے لے آؤ، آپ کہو میرا دل ہی نہیں لگ رہا، مزہ ہی نہیں آ رہا، باس چھوڑ دے گا آپ کو اس بیس پہ؟ بولے گا بھائی مزہ آئے یا نہ آئے یہ تیرا ہیڈیک ہے، مجھے کیا چاہیے؟ کام۔ آپ نے کوئی ملازم رکھا، صفائی کر دے بھائی تو گھر کی، روٹی بنا دے، کہہ رہا میرا دل نہیں لگ رہا، تو آپ کہو گے دل لگنا نہ لگنا تیرا ہیڈیک ہے، مجھے کیا چاہیے؟ کام۔ دل لگے بغیر کر دے۔ زیادہ کہے گا دل نہیں لگ رہا، آپ کہے گا کک آؤٹ، آپ کہو گے نکل بھائی یہاں سے، دوسرا لے کر آ کوئی بندہ۔ انسان کی طبیعت 24 گھنٹے ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی کسی کام میں اس کو لطف آتا ہے، کبھی لطف نہیں آتا۔ باقی پوری دنیا میں یہ اصول بنایا ہوا ہے کہ فوکس کام کو کرنا ہے، دل کو فوکس نہیں کرنا۔ عبادت میں اس کو فوکس کیا ہوا ہے کہ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ بھائی اللہ نے جو ہمارے ذمے کام لگائے ہیں، مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا، فوکس کس کو کرنا ہے؟ بولو، کام کو۔
بلکہ جب دل نہ لگ رہا ہو تو اللہ اس کام کے اجر کو بڑھا دیتا ہے. سیٹھ نہیں بڑھاتا. ملازم کا دل نہیں لگ رہا, سیٹھ کہے گا نہیں کہ تیرا دل نہیں لگ رہا, آج کام کر رہا ہے ڈبل پیسے دوں گا. سیٹھ کرتا ہے ایسے؟ سیٹھ کام کو دیکھ کے پیسے دیتا ہے کہ کام کتنا ہے. اللہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کام میں اس کا چونکہ دل نہیں لگ رہا تھا, لہذا اس کے اجر کو بڑھا دو. ثواب سردی میں روزہ رکھنے کا بھی ہے, گرمی میں روزہ رکھنے کا ہے, کبھی ہے زیادہ کس کا ہے؟ گرمی کے روزے کا. سوید ابن غفلہ بہت جلیل قدر تابعی ہیں, گرمیوں میں روزے رکھتے تھے, زبان خشک ہو گئی تھی. جب موت کا وقت آیا تو رونے لگے. لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ مجھ سے نماز اور روزہ چھوٹ رہا ہے. کیا چھوٹ رہا ہے؟ نماز اور روزہ. غالباً جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کی سیرت میں بھی اسی طرح ہے کہ موت کے وقت رو رہے تھے. کہنے لگے جو گرمیوں میں روزے رکھا کرتا تھا اللہ کے لیے, وہ روزے چھوٹ رہے ہیں مجھ سے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عبادت اتنی کثرت سے کی کہ اللہ نے ان کے لیے عبادت کو لذیذ چیز بنا دیا, مزیدار چیز بنا دیا. یہ جب ہوتا ہے جب بہت کثرت سے کی جائے. ہم جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ. ہم جیسے لوگوں کے لیے دل لگے نہ لگے, یہ تو بہت اعلیٰ مقام ہوتا ہے کہ اتنا اللہ کا قرب ہو جائے کہ وہ روزہ بازمائش ہی نہیں لگ رہا. کیونکہ محبوب کے لیے تکلیف اٹھانے میں جس کو بے انتہا محبت ہوگی, اس کو محبوب کے لیے اس تکلیف میں لطف آنا شروع ہو جائے گا. اس کو اس تکلیف میں لطف آتا ہے, محبوب کے لیے تکلیف ہے. آپ کو پتا ہو کہیں محبت ہو گئی اور پتا ہو کہ اس کی محبت میں میری پٹائی ہو رہی ہے, وہ غم انسان کو بہت لگتا ہے کہ مار کھا رہا ہوں, لیکن پتا ہو کہ محبوبہ دیکھ رہی ہے, پھر ایک ایک چماٹا ہوٹل کے پراٹھے کی طرح لگے گا. پھر مزہ آئے گا کہ چلو جس کے لیے پٹ رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, بشرطے کہ محبت ہو. صحابہ کرام کو اللہ سے محبت تھی, بعض دفعہ غم تھا کہ یہ روزے چھوٹ رہے ہیں. اور یہ روزہ ایسی چیز ہے اللہ کی محبت کے بغیر رکھا جانا ممکن نہیں ہے. کسی کے کہنے پہ بھی انسان نہیں رکھ سکتا. تو ہر مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ نہیں ہے. لیکن ایک محبت عقلی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے طبعی. عقلی کا مطلب عقل سے اس کو پتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کرنا ہے یہ کام. ایک ہے کہ وہ دل کی چاہت بن جائے. یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے جو اہل اللہ کو, اللہ کے اولیاء کو نصیب ہوتا ہے. تو دل لگے نہ لگے, فوکس کس کو کرنا ہے؟ کام کو. کام اللہ نے ہمارے ذمے نماز لگائی, زکوٰۃ لگائی, روزہ لگایا, اسی میں اللہ نے کام کیا لگایا ہے؟ ادعونی, مجھ سے دعا مانگو. مشرک اللہ سے دعا مانگتے ہوئے اس کو موت آتی ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اللہ قرآن میں کہتے ہیں مشرک صرف یا اللہ مدد کہتے ہوئے اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس سے اگر کہو نا صرف یا اللہ مدد, تو اس کو اتنے پسینے چھوٹتے ہیں ایسے جیسے کوئی بھینچ رہا ہو پکڑ کے. کہ کیا مطلب صرف یا اللہ مدد؟ صرف یا اللہ کیوں بھائی؟ مشرک کہتا ہے یا اللہ بھی ہو اور یا رسول اللہ بھی ہو, یا علی مدد بھی ہو, یا فلاں مدد بھی ہو, یا فلاں مدد بھی ہو. اس کو صرف یا اللہ مدد کا نعرہ بالکل بھی پسند بولو نہیں ہے.
جب اسے کہا جائے نا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، مدد صرف تجھ ہی سے طلب کرتے ہیں، تو بھی اسے کیا ہوتا ہے؟ موت آتی ہے. اس لیے وہ کبھی اس کا ترجمہ ہی نہیں کرے گا، مشرک کبھی ترجمہ نہیں کرے گا اس کا. اللہ نے یہاں جو رکھا ہے تیری ہی عبادت، تجھ ہی سے مدد، یہ ہی نہ ہوتا تو پھر شرک کا دروازہ کھل جاتا. تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، اوروں سے بھی کر رہے ہیں. تو پہلا کام جو ہمیں حکم دیا گیا ہے دعا کا معمول بنانا ہے. دوسرا کام، دعا مانگنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ قبول ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے. سیٹھ صاحب سے پیسے مانگو گے 50% چانس ہوگا دے دے گا. ادھر تو لوگ کہتے ہیں اللہ سے ساری زندگی مانگ رہے ہیں، ملتا کچھ بھی نہیں. ایک ویڈیو شیئر ہوئی تھی نا، کسی سے ایک صاحب نے پوچھا کہ بتاؤ بچپن اچھا تھا یا ابھی جوانی اچھی ہے؟ کہتا ہے بچپن اچھا تھا. کیوں اچھا تھا جی بچپن؟ کہہ رہا ہے بچپن میں پیسہ نہیں تھا لیکن سکون تھا. اس سے کہا اس کا مطلب اب پیسہ ہے لیکن سکون نہیں ہے؟ کہتا ہے نہیں، اب دونوں ہی نہیں ہے. اب نہ پیسہ ہے نہ سکون. کیا اس نے کبھی دعا نہیں مانگی ہوگی اللہ سے پیسہ یا سکون کے لیے؟ تو دعا منگوانے میں دیکھو، جب کسی چیز کی جب تک موٹیویشن نہ ہو آدمی وہ کام کرتا ہے. آپ یہاں جمعہ پڑھنے آئے تو کچھ تو سوچ کے آئے ہوگے نا اللہ خوش ہو جائے گا. جمعہ جو پڑھنے آئے وہ تو اللہ کے لیے نا. ہاں، یہاں پڑھنے آئے وہ پھر 20 چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں. کچھ لوگ کی شادی نہیں ہو رہی ہوگی، انہوں نے سوچا شاید یہاں بیٹھ کے ہو جائے. کچھ بیزار ہوں گے بیگم سے. 20 قسم کے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے. تو انسان کو کوئی تو چیز ہے نا جو ابھارتی ہے کسی کام پہ. تو ہم مانگتے کیوں ہیں کسی سے؟ اس لیے کہ ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ یہاں سے کچھ مل جائے گا. جب بالکل نا امیدی ہو کہ کخ بھی ملنے والا نہیں ہے، پھر نہیں مانگتا انسان. یہ جو قرضہ لے کے بھاگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے آپ پیسے مانگ رہے ہوتے ہو اس امید پہ مانگ رہے ہوتے کہ شاید مل جائے، حالانکہ پتا ہوتا ہے کہ ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن شاید ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے. 0.1% بھی چانس ہوتا ہے تو انسان اپنی زبان کو گھساتا ہے. اللہ سے دعائیں کیوں نہیں مانگ رہے؟ شیطان نے دل میں یہ ڈال دیا ہے کہ 0.1% بھی چانس نہیں ہے کہ کچھ ملے گا. اور کیسے ڈالا ہے اس نے؟ شیطان آ کے کہتا ہے کہ تو نے بھی دعا مانگی، فلاں نے بھی دعا مانگی تھی، اس نے دعا منگوائی تھی، امام صاحب سے کہا تھا میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے، امام صاحب نے دعا مانگی اللہ ان کو ٹھیک کر دے. شام کو اطلاع آئی کہ وہ دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں، یہ ٹھیک ہوئے ہیں جی. وہ ہسپتالوں میں کتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں، صبح و شام دعائیں ہوتی ہیں اللہ بیماروں کو شفائے کامل عاجل. کامل کا مطلب مکمل شفا، 18 سال کے جوان بن جائیں بالکل. شفائے کامل بھی عطا فرما، عاجل بھی. عاجل کا مطلب فوراً، نہ کامل مل رہی ہے نہ عاجل مل رہی ہے. کینسر کا مریض کینسر میں کتنی لمبا ٹائم گزارتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتا. جو کینسر کے جراثیم پہ اس دعا کا اثر نہیں ہو رہا تو بڑے بڑے گنڈے بدماشوں پہ کہاں سے اثر ہوگا؟ یہ وسوسے کون ڈالتا ہے دل میں؟ بولو نا بھائی، شیطان. شیطان کا نام لینے تو کیا خیال ہے؟ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مانگتے رہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا یار. ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے، امام صاحب جب دعا مانگنا شروع کرتے، حالانکہ وہ نمازی تھے، امام صاحب دعا مانگنا شروع کرتے وہ اٹھ کے چلے جاتے.
بڑے لمبے چوڑے سے تھے، اور کیا کہتے ہوئے جاتے، اب کچھ بھی نہیں ہونے کا. حالانکہ تو کفر ہے اس طرح کی باتیں کرنا، لیکن بس میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کافر ہو گئے تھے، وہ کچھ ہوگا ان کے دل میں کہ شاید ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں. کافر ہوتے تو نماز پڑھنے نہ آتے، لیکن بہرحال جملہ بہت غلط بولتے تھے وہ. تو ہم نے چونکہ علماء سے سنا ہوا تھا ایسے نہیں بولنا چاہیے، بال اڑ کے چلے جاتے، اب کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا، ان بیچاروں کی موت کیسے ہوئی؟ ان کی موت ایسے ہوئی کہ ہمارے ہاں قبرستان میں ایک، یعنی ہمارے محلے میں ایک لمبے آدمی کا انتقال ہو گیا. دو بندوں کو نہیں مرنا چاہیے، کہ لمبے کو اور ایک موٹے آدمی کو. ٹینشن کس کے لیے ہوتی ہے؟ جو بھاری لوگ ہوتے ہیں نا، کہ جو جنازے کی چارپائی اٹھائیں تو ان کو بھی خطرہ ہوتا ہے کہ اگلا نمبر ان کا ہوگا. خیر، تو وہ اب ہوا یہ، اللہ کی قدرت دیکھو آپ. تو یہ بھی ان کا بھی قد کافی اونچا تھا. گورکن نے جب قبر کھودی ہے تو وہ چونکہ ان کے ریلیٹو تھے، تو گورکن نے کہا کہ بھائی آپ جتنا قد ہے ذرا لیٹ کے دیکھیں اس قبر کے اندر کہ پورے آتے ہیں کہ نہیں آتے. تو یہ لیٹ گئے اور پھر اٹھ گئے. ابھی لیٹے نہیں، پورے نہیں، یعنی لیٹے اور پھر اٹھ گئے کہ ہاں بھائی ناپ کی خبر ہے. گورکن نے کہا چلو آپ جتنا ہی قد ہے ان کا تو ناپ کی خبر ہے، ماشاء اللہ. آپ اللہ کی قدرت دیکھو، ان کا انتقال ہو گیا اسی رات. اور جو پہلی والی میت تھی، گاؤں سے فون آ گیا کہ ان کو ہمارے ہاں پہنچائیں. ان کو کہاں پہنچائیں؟ گاؤں میں. ہم یہاں کراچی میں دفن نہیں کر رہے. ان کی ڈیڈ باڈی چلی گئی گاؤں، اور یہ جو لیٹ کے چیک کر رہے تھے ان کو وہی خبر نصیب ہوئی ہے. حالانکہ صحت مند آدمی تھے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے دل میں کوئی خوف بیٹھ گیا تھا، نا قدرت. اب بہت سے وہمی لوگ کبھی قبر کو چیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ چونکہ لیٹے تھے تو اللہ نے کہا اب تم ہی لیٹ جاؤ، نا ایسا نہیں ہے بھائی. یہ جتنے لوگ قبرستان میں جا کے لیٹے ہیں ان میں سے پہلے کوئی لیٹا تھا؟ کوئی بھی نہیں. کسی نے بھی گورکن تو ہر قبر کو چیک کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے ٹائم پہ ہی مرتا ہے. یہ بس اللہ کی طرف سے ایک عبرت ہے کہ ہر شخص اپنی موت سے غافل ہے. وہ دوسرے کو دفن کر رہا ہے، جنازہ پڑھ رہا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ تھوڑے دنوں میں بھی لیٹا ہوا ہوں گا. وہ بھول جاتا ہے. ہو سکتا ہے جو قبر کسی اور کے لیے ہے وہ ہوئی تمہاری. یہ تو زندگی کی حالت ہے بھائی. ہم نے کہا یار یہ تو عجیب ہی ہو گیا. وہ لیٹ کے چیک کر رہے تھے. مجھے اس میں چھوٹا تھا بہت اس وقت، مجھے اس وقت یہ خیال آ رہا تھا کہ اب تو کوئی قبر چیک ہی نہیں کرے گا. وہمی قوم ہے نا. کیا خیال ہے؟ محرم میں شادی ہو گئی تو ناکام ہوگی. پھر میرے پاس قصے سنا رہے تھے فلاں کی محرم میں شادی ہوئی تھی ناکام ہو گئی تھی. تو میں کہتا ہوں بہت ساری شادیاں ربیع الاول کی، رمضان کی ناکام ہوئی ہیں. شادی کے ناکام ہونے کا محرم سفر سے تعلق نہیں ہے، آپ کے اخلاق سے تعلق ہے. دونوں میں سے کوئی ایک بھی آڑا ترشا ہوگا، ریلیشن ٹوٹنے کا پورا پورا خطرہ ہوگا. چاہے محرم میں ہو، چاہے سفر میں ہو، چاہے ربیع الاول میں، چاہے عید کے دن. وہمی آدمی کو کہیں سے بھی سرا مل جائے نا، بس وہ پاگل ہو جاتا ہے. تو خیر، کہ العین حق، نظر برحق ہے، تو ہمارے لیے یہ بھی ایک دلیل ہے. اب کوئی رسول کو مانتا ہی نہ ہو، اللہ کو مانتا ہی نہ ہو، تو وہ نہ مانے، وہ اس کا ہیڈیک ہے. ہم کوئی سائنسدانوں کو مجبور تھوڑی کر رہے ہیں کہ آپ نظر کو مانو. سائنسدان جنت مانتے ہیں کہ جنت ہے؟ جواب دینا. سائنسدان مانتے ہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے؟ یہ سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے بھائی. سائنس یہاں تک پہنچی نہیں ہے. تو نظر تو برحق ہے. کوئی بھی اچھی چیز ہو، کوئی بھی بہت ہو، تو اس میں چانس ہوتا ہے کہ نظر لگ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آ سکتی تو وہ نظر ہوتی، اور نظر اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے. اچھا والا اونٹ ہوتا ہے، نظر لگی گیا. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے اونچے کٹے بیل لوگ لے کر آتے ہیں بقرعید کے دنوں میں. بعض دفعہ نظر لگتی ہے، دھڑام سے گر جاتے ہیں. بعض دفعہ ویسے ہی گر جاتے ہیں غربت مہنگائی سے متاثر ہو کے، لیکن بعض دفعہ نظر بھی لگتی ہے. تو ہمارے پاس جو نظر کے برحق ہونے کی دلیل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول.
اسی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا تو خوب لمبے خوبصورت بیٹے تھے، تعداد میں بھی زیادہ تھے، تو ان سے کیا فرمایا؟ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اے میرے بیٹو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، متفرق دروازوں سے داخل ہونا، کیونکہ ایک ہی گیٹ سے جب جائیں گے نا، ایک باپ کے 11 بیٹے اتنے خوبصورت اور لمبے لمبے اور خوبصورت جوان، تو لوگ بولیں گے یار کیسا خوش قسمت باپ ہے جس کے 11 بیٹے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج کل تو فیملی پلاننگ نے نظر کا چانس ہی ختم کر دیا، 2 بچے ہوتے ہیں وہ بھی اچھے نہیں ہوتے۔ تو یہاں قرآن سے بھی ہمیں، حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امکان ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، دنیا میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کاش اس کو سمجھ جاؤ، یہ تجربوں کا نچوڑ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امکانات کی بیس پہ یقینی دعوے کرنا یہ تمام گمراہیوں کی بنیاد ہے۔ جادو کا بھی امکان ہوتا ہے، کسی پہ جادو ہو جائے، ہزاروں میں کسی ایک پہ، لیکن روحانی عامل کے پاس جب آپ جاؤ گے کہے گا آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو۔ جب آپ کرو گے نا کہ بھائی مجھ پہ جادو کیسے ہے، کہے گا کیا جادو برحق نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ڈاکٹر یہ بدماشی کبھی نہیں کرتا۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، آپ کے گردے میں پین ہو رہا ہے، وہ چیک کرے گا کہ گیس کا پین ہے یا پتھری کا پین ہے، کیونکہ ڈاکٹر اس کا علم ہے باقاعدہ، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ پتھری ہے بس تکا مار دیا۔ بھائی ڈاکٹر صاحب پتھری کا پین کیوں ہے؟ تو وہ جواب میں کیا گردوں میں پتھری ہوتی نہیں ہے کیا؟ آپ بولو گے ہوتی تو ہے، میرے ہے یا نہیں ہے مجھے تو یہ تو بتاؤ۔ حالانکہ گردوں میں پتھری ہونے کا جتنا چانس ہے نا، جتنی پرسنٹیج 100 میں، جادو کی اس سے بھی کم ہے، ہزاروں میں کسی ایک پہ ہوتا ہے جادو۔ لیکن عاملوں کے پاس جب آپ جاؤ، یہاں الحمدللہ کچھ عامل ہیں جو میرے خلاف ایک فل پروپیگنڈا شروع کیا ہوا، اتنی خوشی ہوتی ہے مجھے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، جب عامل میرے خلاف بولتے ہیں اتنی خوشی ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں کمبختو تمہارے پاس جادو، چڑیل، جن، بھوت، تم میرے خلاف بولتے کیوں؟ نقصان پہنچا دو یار۔ تو اس سے ان کا کمزور ہونا اور ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ خیر میں نظر کے موضوع کو مکمل کروں، کیونکہ روحانی عاملوں کی بات آتی ہے تو مجھے ان کے خلاف بولنے میں ایسا خون بڑھتا ہے، میرا ایک دم جوش میں آ جاتا ہوں، ایسا لگتا ہے کچھ نہیں بھی کھایا ہو پاور آ جاتی ہے باڈی میں۔ ان کے خلاف بولنے میں مزہ بہت آتا ہے، صرف مسجد کا تقدس ہے، باہر آؤ تو اس طرح نہیں بولوں گا، انگلش میں بھی گالیاں دوں گا، پنجابی میں بھی، اردو میں بھی۔ یہاں بڑے بڑے عامل ہیں جو بڑے پنپ رہے ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے مولانا جا کے نا ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، بے شرموں کو، ان بے غیرتوں کو۔ خیر فی الحال اتنی گالی کافی ہے۔ تو اچھا میں کیا کہہ رہا تھا یار، عاملوں کی ٹاپک آتا ہے تو اتنی خوشی ہوتی ہے جی۔ نظر کی بات کر رہا تھا میں، تو نظر میں جو ہے نا لگنے کا چانس ہوتا ہے، یہ ہے، لیکن چانس سے فائدہ اٹھا کے ہر ایک کو یہ کہنا کہ تم پہ جادو ہے، تم پہ نظر ہے، تم پہ یہ ہے، ڈاکٹر یہ کام نہیں کرتا۔ شوگر کا چانس ہوتا ہے آپ کو کہ شوگر ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ ڈاکٹر جب تک کمپلیٹلی تحقیق نہ کر لے، ڈاکٹر نہیں کہے گا تمہیں شوگر ہے، تمہارے گردوں میں پتھری ہے، تمہارے پیٹ میں یہ مسئلہ ہے۔ حالانکہ امکانات تو ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ جو ڈرامے باز لوگ ہیں نا روحانی عامل، ان کے پاس جاؤ گے نظر ہی لگی ہوئی ہے آپ کو، لازمی کیا لگی ہے؟ کیونکہ جب کسی کے پاس کوئی فن نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، تو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ پھر سمجھ رہے، ڈاکٹر کے پاس علم ہوتا ہے کڈنی کا، لہذا تحقیق کرے گا، 100 میں 2 کو کہہ دے گا تیرے گردے خراب ہیں۔ عاملوں کے پاس چونکہ جن، چڑیل، بھوت کا علم ہوتا ہی نہیں ہے، لہذا ہر ایک پر جن بھی ہے، چڑیل بھی ہے، اور بھوت بھی ہے، اور نظر بھی ہے، اور موکل بھی ہیں، اور حمزات بھی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے ڈرامے بات۔ سمجھتے ہو؟ جب ان کو بولو کہ کیا دلیل ہے، تو بھائی امکانات کی دنیا میں امکان کہ فلانے پہ لگ گئی تھی، فلاں پہ لگ گئی تھی، تو خوب سمجھ لو امکانات کی بیس پہ یہ کہنا کہ ابھی دیکھو ایک مولانا صاحب کا کلپ آیا، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا اللہ نے رکھی ہے دنیا میں، یہ صحیح حدیث ہے۔ پھر انہوں نے ایک دوا بتائی کہ یہ شوگر کی بہترین دوا ہے۔ بھائی آپ ڈاکٹر ہو، آپ سائنٹسٹ ہو، کہہ رہے میں نے یہ کہیں سے نکالی ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں شوگر ایک اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد لا علاج ہے، یہی کہتے ہیں نا ڈاکٹر۔ بھائی شوگر ایک اسٹیج پہ پہنچ جائے تو وہ کیا ہو جاتی ہے، اب ٹھیک نہیں ہو سکتی، کنٹرول کرنی پڑے گی، لبلبا ٹھیک نہیں ہوگا آپ کا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو ہر بیماری کی اللہ نے شفا پیدا کی ہے، تو یہ میڈیسن، یہ کوئی دیسی نسخہ ہے، یہ شوگر ٹھیک کر دے گا۔ اب دلیل کیا دے رہے ہیں؟ ہر بیماری کی اللہ نے دوا پیدا کی، یقیناً کی ہے، لیکن کیا وہ آپ کو معلوم ہے؟ کیا وہ دوا یہ ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟
بھائی بہت ساری دوائیں لوگوں کو معلوم نہیں ہے. تو اب یہ سمجھیں کہ دو انتہائی میں جلدی سے کمپلیٹ کروں اس موضوع کو کہ نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جو بھی کوئی اچھی چیز ہوگی کچھ بھی ہو جائے اس کو نظر ہی لگی ہے. تو یہ وہم کی دنیا سے باہر نکلنا چاہیے. جو سیکولر لبرل لوگ ہیں جو نظر کا بالکل انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں فلاں پہ کیوں نظر نہیں لگی، وہ اتنے ہینڈسم اتنے خوبصورت لوگ ہیں، فلاں کی آواز اتنی اچھی، ان پہ نظر کیوں نہیں لگی. تو اب اصول سمجھیں، نظر لگنے کے لیے علماء نے قاعدہ ضابطہ بیان کیا ہے. جو چیزیں مشہور ہوتی ہیں نا ان کو اکثر نظر نہیں لگتی. نظر ہمیشہ اچھمبے کی چیز کو اچانک، جیسے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی آپ انتہائی غریب تھے، سائیکل بھی نہیں تھی آپ کے پاس، اچانک آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ گیا اور علاقہ بھی وہی ہے، رہتے اسی غریبوں کے محلے میں ہو، گندے نالے پہ رہتے ہو، سائیکل پہ تھے، اچانک لینڈ کروزر آ گئی آپ کے پاس. یہ جو اچانک والا کام ہوا ہے نا اس میں نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب دیکھو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر میں ان کے ساتھ ہی رہتے تھے، سوری مصر میں نہیں شام میں ساتھ رہتے تھے. وہاں یعقوب علیہ السلام نے نظر سے بچنے کا یہ والا اہتمام ہمارے علم میں نہیں ہے کہ بچوں کو کہو دروازے سے الگ الگ جایا کرو، ایک ہی دروازے سے. لیکن جب مصر جا رہے ہیں نا اجنبی جگہ ہے، وہ لوگ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے مانوس نہیں ہے. وہاں یعقوب علیہ السلام نے کہا ایک نئی جگہ پہ جا رہے ہو، اچانک اتنے بیٹے جب لوگ دیکھیں گے نا خوبصورت، وہاں چانس ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی نعمت کو آہستہ آہستہ ایکسپوز کرنا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آہستہ آہستہ کیا کرنا چاہیے؟ پہلے پہلی ہو پھر دوسری، استغفر اللہ، یعنی آہستہ آہستہ. ایک کمارا آدمی جس کو کوئی رشتہ نہیں رہتا اچانک 4 بیویاں لے کے گھوم رہا ہے تو چانس ہوتا ہے اس کے نظر لگنے کا. اس لیے ایک دم سے نہیں، تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ. پہلے پہلی ہوگی، دوسری میں کچھ پٹو گے، تھوڑی بےزتی ہوگی، تھوڑی عزت ہوگی، کچھ لڈو کچھ گالیاں مل جل کے، پھر تیسری. تو اس طرح کر کے چلانا، ٹھیک ہے؟ تو اچانک کوئی نعمت آتی ہے تو اس پہ نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نظر سے بچنے کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا پڑھنی چاہیے. اور اپنی نعمت کا اظہار ان لوگوں کے سامنے کرنا چاہیے جو آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ خوش ہوں گے. بعض دفعہ انسان دوسرے سے محبت کے دعوے کرتا ہے لیکن جیلس ہو جاتا ہے. جب آپ اس کو بتاتے ہیں نا میرے پاس اتنا پیسہ، میری ارننگ اتنی ہو گئی، تو وہ اندر اندر سے جل رہا ہوتا ہے. تو حاسد کی نظر لگنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو اپنی نعمت ہر ایک کے سامنے نہیں بیان کرنی چاہیے. بعض دفعہ اپنی نظر بھی لگتی ہے انسان کو، تو خود پسندی میں عجب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. جب بھی کوئی نعمت ہو آدمی کیا کہے؟ اللہ کی دین ہے بھائی، میرا کمال نہیں ہے. کس کی دین ہے؟ یہ اللہ کی دین ہے. تو ان چیزوں کے اہتمام سے نظر کا چانس کم ہو جاتا ہے. باقی عاملوں کے پاس نہ نظر کا کوئی علاج ہے سوائے مسمرزم کے. دماغ کو کنٹرول کر کے کچھ الٹی سیدھی چیزیں آپ کی کھوپڑی میں ڈال دیتے ہیں تو اس سے آپ سمجھتے ہو کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں. ٹھیک نہیں ہوتے. آپ مینٹلی تھوڑا سا کیا ہو جاتے ہو؟ مطمئن ہو جاتے ہو. اور ان کا اپنا دماغ بھی خراب ہوتا ہے، آپ کا بھی دماغ خراب کرتے ہیں. سمجھتے ہو؟ اچھا میں جب عاملوں کے خلاف بولتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ 2 نمبر عاملوں کے خلاف ہے. بالکل غلط بات. میں 1 نمبر عاملوں کے خلاف ہوں، یہ ذہن میں رکھو. 2 نمبر کو تو میں لفٹ ہی نہیں کراتا. میں ان عاملوں کے خلاف ہوں جن کو علماء بزرگان دین سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے یہ. میں ان کو 2 نمبر سمجھتا ہوں. یہ کخ بھی نہیں کر سکتے. سمجھتے ہو؟ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، چاہے امریکہ میں ہو، چاہے جاپان میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے کراچی میں ہو، چاہے پنجاب میں ہو، سب ایک جیسے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ ان فضول لوگوں سے. اچھا بھائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات سے متعلق اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ نبی پر جادو ہوا تھا، بخاری مسلم سے ثابت ہے. لیکن ہوا کیوں تھا؟ آپ کہیں گے نا ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں جادو اتنی آسان نہیں ہے، ہزاروں میں کسی ایک پہ، تو پیغمبر پہ ہو گیا. دیکھو کچھ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ہوئی ہیں جن میں کوئی حکمت تھی. یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے، جادوگر جادوگر. اللہ نے تھوڑا سا اثر ہونے دیا تاکہ یہودیوں کو الزام لگانے کا موقع نہ ملے. جادوگروں پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا، تو تھوڑا سا اثر اللہ نے ہونے دے دیا. اتنا اثر کہ آپ کبھی کبھار بھولنے لگے کچھ چیزیں. کچھ کام کیا ہوتا آپ کو یاد نہ ہوتا. اس سے زیادہ اثر نہیں ہوا آپ کے اوپر. اور یہ اثر اس لیے اللہ نے ڈالا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے آپ بشریت میں کامل ہیں اور آپ جادوگر نہیں ہیں. اصل مقصد یہ الزام کی نفی تھی. اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا میرے بھائی؟ حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ حضرت عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ سیدنا علی پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ یہ تو ایک تماشا بنا لیتے لوگ. فرعون کے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے ہیں،
آپ لوگ کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ گونج تو نہیں رہی ہے آواز؟ مجھے تو گونج رہی ہے آواز. بھائی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے. قرآن کہتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. جادوگروں نے دماغ کو ایسا کیپچر کیا ہے کہ دیکھنے میں ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ سانپ ہیں. حقیقت میں وہ لاٹھیاں سانپ نہیں بنی تھی. دماغ میں کچھ انہوں نے ایسا کیا ہے نا کہ یخیل، خیال پیدا ہوا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ کیا ہے؟ سانپ. دیکھو انبیاء کے دماغ کو ایسے کیپچر نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ نے یہاں ہونے دیا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ کیا ہے؟ سانپ ہیں. اس میں حکمت تھی نا، تاکہ مقابلہ تو ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام مقابلہ جیت گئے، فرعون نے دھمکی دی جادوگروں کے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے میں قتل کر دوں گا، تو جادوگر وہی رسیاں دوبارہ فرعون کی طرف پھینک دیتے کہ تو قتل کر کے دکھا ہمیں. کیا خیال ہے بھائی؟ یا فرعون پہ جادو کر دیتے. ہوا جادو فرعون پہ؟ بولتے کیوں نہیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ پہ ہو گیا. نہیں ہوا نا فرعون پہ جادو. بھائی جادوگر ہزاروں جادوگر تھے، سینکڑوں تو تھے ہی. انہوں نے سوچا کہ یار تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے، انتر منتر کلی کل انتر ہو جا منتر چھو. یوں کرتے فرعون ٹیڑھا ہو جاتا. فرعون کی ساس کو کچھ چیزیں سکھا دیتے. کیا خیال ہے؟ جٹھانی فرعون کی زوجہ جو تھی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، ان کو کہہ دیتے کہ تم اپنی ساس سے کچھ کروا دو یا جٹھانی سے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا بھائی. فرعون نے دھمکی دی اور ہاتھ پاؤں کاٹ کے ان سب کو شہید کر دیا. کچھ بھی نہیں ہو سکا. ایسا نہیں ہوتا. جادوگروں کو ایک ماحول چاہیے، اسی میں وہ سب کچھ کرتے ہیں. تو یہ ہم سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں، ان سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. دنیا میں سب سے کم اگر ڈرو نا تو عاملوں سے اور جادوگروں سے سب سے کم ڈرا کرو. جیسے کہ پولیس والے ان سے بالکل بھی نہیں ڈرتے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ریڈ پڑتی ہے نا پولیس والوں کی عاملوں کے پاس، تو پولیس والے جاتے ہیں، پولیس میں جو گٹکا کھانے والا ہے نا وہ اٹھا کے لے آتا ہے عامل کو، تھانے میں بند کر دیتا ہے. عامل اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. سوچو جو عامل ایک گٹکا کھانے والے پولیس والے کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا، وہ اس عامل کی پوری ٹیم کو اٹھا کے لاک اپ کر دیتے ہیں یہ لوگ. وہ سنگدل محبوب تمہارے قدموں میں کہاں سے لا سکتا ہے؟ وہ سنگدل محبوب تمہارے قدموں میں کہاں سے لا سکتا؟ تو یہ دنیا کے سب سے کمزور، سب سے ضعیف قوم روحانی عامل ہوتے ہیں. لیکن دماغ کا کھیل ہے سارا، تو لوگ ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں. نہیں ڈرو تو آپ طاقتور ہو. سمجھتے ہو؟ آج مجھے ایسا لگ رہا ہے گلوکوز کی 3 بوتلیں چڑھا لی میں اور عاملوں کے خلاف بولتا ہوں اتنی، کیونکہ عامل میرے خلاف بہت سرگرم ہو گئے ہیں آج کل. ابھی علماء کا ایک وفد گیا کسی عامل کے پاس، وہ وفد پہلے میرے پاس آیا، گپ شپ ہوئی، بیٹھے، میں نے ان کو رات کو کھانے کی دعوت دی. انہوں نے کسی سے ملنے جا رہے تھے، مجھے نہیں پتا کسی عامل کے پاس گئے. اس عامل نے میرے خلاف اتنا بولا کہ انہوں نے میری دعوت ہی کینسل کر دی کہ یار یہ مفتی صاحب تو 2 نمبر ہے معاذ اللہ. انہوں نے اپنی طرف سے اس عامل کی باتوں میں آ کے، تو جب انہوں نے کسی نے مجھے بتایا، میں نے کہا اچھا ہے، اللہ نے تمہاری قسمت میں یہ عامل رکھے ہوئے ہیں. تم جیسے فضول لوگوں سے اللہ نے مجھے نجات دے دی، تاکہ میرا کھانا تمیز والے عقل مند لوگ کھائیں. جو عاملوں سے متاثر ہو تو اس بیچارے کا مینٹل. پچھلے ایپیسوڈ میں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی نے کہا تھا کہ میرے بھائی کو بھی لے کر آنا تو میں راشن دوں گا، ورنہ کسی کو بھی راشن نہیں ملے گا. یعنی اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ تم جھوٹ بول کر گئے تھے کہ تمہارا ایک بھائی ہے، تو اس کی سزا یہ کہ کسی کو بھی پھر راشن نہیں ملے گا. تو انہوں نے آ کے اپنے ابا سے کہا کہ ابا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ اب بھیجیں راشن کے لیے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. ابا نے کہا کہ بھائی میں کیسے تم پر اعتماد کروں، جیسے میں اسی طرح اعتماد کروں جیسے میں نے یوسف کے معاملے میں اعتماد کیا تھا. پھر کہنے لگے حفاظت کرنے والا تو اللہ ہے، ارحم الراحمین ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ. جب انہوں نے سامان کھولا تو دیکھا کہ وہ ساری پونجی اسی میں پڑی ہوئی ہے، تو خوش ہو کے کہنے لگے یا ابانا ما نبغی، اے ہمارے ابا ہمیں اور کیا چاہیے، هذه بضاعتنا ردت الینا. یعنی ہمیں یوسف، یعنی ہمیں عزیز مصر پر جو اعتماد جو کرنا ہے اس میں ہمیں اور کیا چاہیے. ہمیں اتنا احسان کر لیا ایک آدمی نے کہ هذه بضاعتنا ردت الینا، جو ہماری جمع پونجی تھی، جو ہماری خون پسینے کی کمائی تھی، اس کو بضاع کہا جاتا ہے. جو ہماری جمع پونجی تھی ساری کی ساری واپس لوٹا دی. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، اب ہم اپنے اہل کے لیے راشن بھی لے کر آئیں گے. وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اپنے بھائی کی ہم حفاظت بھی کریں گے. وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ایک اونٹ کے بقدر راشن اضافی لے کر آئیں گے جو بھائی کا ہوگا. ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ جو ابھی ہم راشن لے کر آئے ہیں یہ تھوڑا ہے، دوبارہ ہمیں جانا ہوگا اگلے سال یا اسی سال، وہ جو بھی ہے، تو ہم بھائی کو ساتھ لے جائیں گے اور پورا ایک اور ہم راشن کا وہ غلہ اپنے ساتھ لے کر آئیں گے. قال لن ارسلہ معکم، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اس کو میں ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم
اللہ کی طرف سے مضبوط معاہدہ میرے پاس لے کر آؤ گے، یعنی معاہدہ کرو گے۔ وہ معاہدہ کیا ہوگا؟ اللہ تأتوننی بہ، تم ضرور اس کو واپس لے کر آؤ گے، الا ان یحاط بکم، الا یہ کہ تمہارا کوئی گھیراؤ ہو جائے، ڈاکو تمہیں پکڑ کے سارے قتل کر دیں، کوئی جیل میں ڈال دیا اور سب کے سب مارے جاؤ، وہ تو قدرت کی طرف سے کوئی حادثہ ہو جائے تو غلط بات ہے، لیکن ہر قیمت پہ تم نے اس کو لے کر آنا ہے۔ فلما آتوہ موثقہم، پس جب وہ اپنے ابا کے پاس آئے مضبوط عہد کے ساتھ، یعنی مضبوط عہد کیا انہوں نے، تو حضرت یعقوب نے فرمایا اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ کارساز ہے، وہ جو کچھ ہم باتیں کر رہے ہیں اس پر وہ وکیل ہے، ہمارا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اس کو حاضر ناظر جان کے ہم یہ معاہدہ کر رہے ہیں۔ جب یہ قافلہ تیار ہو کے اب مصر جا رہا ہے تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نصیحت کی، یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اے میرے بچوں، میرے بیٹوں، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ یہ یعقوب علیہ السلام نے کیوں کہا؟ تاکہ بیٹوں کو نظر نہ لگے۔ وجہ کیا تھی کہ ظاہر ہے یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تھے، بہت خوبصورت تھے، انہی کی نسل میں تو بیٹا پیدا ہوا یوسف، جس کو اللہ نے آدھا حسن دیا، تو ظاہر ہے اتنے حسین کہ بھائی بھی حسین ہوں گے اور قداور تھے، اٹریکٹیو تھے، پھر ان کے ساتھ بنیامین بھی۔ تو یعقوب علیہ السلام کو یہ خطرہ ہوا کہ ایک ہی دروازے سے جب یہ جائیں گے نا تو مصر کے لوگ اچانک دیکھیں گے کہ یہ ایک باپ کے اتنے سارے بیٹے ہیں، تو نظر نہ لگ جائے کہیں۔ ایسی صورت میں حدیث میں آتا ہے کہ العین حق، نظر جو ہے برحق ہے۔ یہ جو آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ وہمی ہو رہے ہیں یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن کسی کے بیٹے واقعی اتنے خوبصورت اور اتنے لہیم شہیم اور اتنی کثرت سے ہوں تو یہ ایک اچھمبے کی بات ہے نا۔ نظر ایسی چیز کو لگتی ہے جو بالکل ہی ایک اچھمبے کی چیز ہو، جو انسان کی توقع سے ہٹ کر کوئی کام ہو رہا ہو۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ میں یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں کہا کہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا؟ جب فرسٹ ٹائم وہ راشن لینے کے لیے گئے تھے اس وقت کیوں نہیں کہا؟ دوسری دفعہ میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس دفعہ بنیامین بھی ساتھ ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ظاہر ہے وہ بہت خوبصورت ہوں گے کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں، تو نظر لگنے کا خطرہ پچھلی دفعہ کی نسبت زیادہ، اور اس سے بھی زیادہ معقول بات یہ تھی کہ مصر کے لوگ اب ان کو پہچان گئے تھے کہ یہ ایک باپ کے بیٹے ہیں۔ فرسٹ ٹائم جب گئے تھے تو لوگوں نے قافلہ سمجھا ہوگا، لوگوں کیا پتا ہوگا کہ سارے بھائی ہیں، یہ لوگ سمجھ رہے ہوں گے مصر سے قافلہ آیا، لیکن جب یوسف علیہ السلام کے محل میں رہے، پتا چلا کہ یہ سب ایک بھائی ہیں سب، تو پھر لوگوں میں یہ بات پھیل گئی۔ اب جب دوبارہ آئیں گے تو لوگ بولیں گے کہ یار وہ باپ کتنا خوش قسمت ہے جس کے اتنے خوبصورت بھائی ہیں، بیٹے ہیں، اور ایسے لہیم شہیم اور اتنے اٹریکٹیو۔ اور پھر لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو ان کا اکرام کرتے ہوئے دیکھ بھی لیا تھا، تو ایک جیلسی بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ ہمیں اتنا پروٹوکول نہیں مل رہا، ہم اتنے عرصے سے یوسف کے ساتھ ہیں اور یہ ان کو اتنا عزت مل رہی ہے، اتنا پروٹوکول مل رہا ہے۔ تو یہ تمام باتیں حسد پیدا کرنے کا ذریعہ تھی، اور ظاہر ہے حاسد کی نظر لگنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اگلے دروازے داخل ہونا۔ اب اس میں ایک اشکال ہوتا تھا کہ بھائی یہ نظر وغیرہ سے بچنے کا اہتمام تو عام طور پہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا اللہ پہ توکل نہیں ہوتا، تو یعقوب علیہ السلام یہ نفی کر رہے ہیں کہ میرا اللہ پہ بہت اعتماد اور توکل ہے، میں تو صرف ایک اسباب کے درجے میں یہ اختیار کر رہا ہوں، میرا یہ ہرگز عقیدہ نہیں ہے کہ ان اسباب میں کچھ رکھا ہوا ہے، میرا عقیدہ یہی ہے کہ ہوتا اللہ سے ہی ہے۔ تو اس لیے فوراً کہہ رہے ہیں کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں اللہ سے بچا کے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اللہ کوئی نقصان پہنچانا چاہے گا تو ایک گیٹ سے داخل ہو، الگ الگ دروازوں سے داخل ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان الحکم الا للہ، اصل حکم تو صرف اللہ کا ہے۔ علیہ توکلت، اسی پر میں اعتماد کرتا ہوں، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی اپنے بیٹوں کو بھی نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا اسباب اختیار کیا کرو مصیبت سے بچنے کے، لیکن بھروسہ اللہ پہ کیا کرو، اللہ چاہے گا تو حفاظت ہوگی، نہیں چاہے گا تو جتنے مرضی دروازوں سے داخل ہو جاؤ پھر بھی نقصان ہوگا۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب وہ اپنے ابا کے حکم کے مطابق مختلف دروازوں سے داخل ہوئے تو ابا کی ایک چاہت پوری ہو گئی۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو تھا نا کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، تو واقعی وہ اللہ پہ توکل کرتے تھے۔ ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، یعقوب اللہ سے نہیں بچا سکتے تھے اپنے بیٹوں کو، یعنی یعقوب علیہ السلام نے جو بیٹوں کو مختلف دروازوں سے جانے کا حکم دیا تو اس میں یعقوب کی نیت یہ نہیں تھی کہ میں اللہ کے عذاب سے یا اللہ جو مصیبت پہنچانا چاہتا ہے اس سے میں اپنے بیٹوں کو بچاؤں، ظاہر ہے اللہ سے کون لڑ سکتا ہے اللہ۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے پھر یعقوب علیہ السلام نے یہ کیا کیوں؟ اللہ پہ چھوڑ دیتے نا،
کہ بھائی بیٹا ایک دروازے سے جاؤ یا الگ الگ دروازے سے جاؤ، جو ہونا ہے وہ تو مقدر میں وہ تو ہو کے رہے گا. تو قرآن اس کا جواب دے رہا ہے الا حاجۃ فی نفس یعقوب، اصل میں ایک حاجت تھی یعقوب کے دل میں، قضاہا، جس کو انہوں نے پورا کیا. وہ حاجت کیا تھی؟ بھائی ہم اپنی طرف سے تو مصیبت سے بچنے کا اہتمام کر لینا. جب انسان اپنی طرف سے مصیبت سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے، پھر بھی مصیبت پہنچتی ہے تو اس کو تسلی ہو جاتی ہے. اور اپنی کوتاہی کی وجہ سے جو مصیبت پہنچتی ہے اس میں تسلی نہیں ہوتی، بار بار نفس ملامت کرتا ہے کہ میں نے ایسا کیا کیوں. تو یہ یعقوب کے دل میں ایک حاجت تھی جو انہوں نے پوری کی. اور یہ قرآن کہتا ہے وجہ کیا ہے، اللہ پہ اعتماد کیوں کرتے تھے، اور اللہ پہ اعتماد کے ساتھ ساتھ اسباب کیوں اختیار کر رہے ہیں. وجہ اس کی یہ تھی وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، ہم نے جو ان کو علم دیا تھا اس کی وجہ سے وہ علم والے تھے. علم والوں کا یہی کام ہوا کرتا ہے کہ اسباب بھی اختیار کرتے ہیں لیکن اسباب پہ نظر نہیں رکھتے. ان کو پتہ ہے یہ اسباب خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جو عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، چلے گی اس کی مرضی. ایسی بہترین بات ہے اس میں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس اصول کو نہیں جانتے ہیں. اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اسباب اختیار کر کے توکل اللہ پہ کرنا ہے. اکثریت کی تو حالت یہ ہے کہ یا تو اسباب ہی اختیار نہیں کرو، صرف اللہ پہ اعتماد کرو، جس کو غلط اعتماد کہا جاتا ہے، یعنی بے موقع اعتماد کا، غلط تو نہیں، بے موقع اعتماد. یا یہ کہ اسباب ہی پر توکل کر کے بیٹھ جاؤ جیسے کہ غیر مسلم لوگ کرتے ہیں. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ تفسیر کے لحاظ سے بھی کمپلیٹ ہو گیا. اس میں جو کچھ علمی نکات ہیں خلاصے کے طور پہ میں بیان کرتا ہوں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. یعقوب علیہ السلام دیکھیں دوبارہ اپنے بھائی کو بنیامین کو بلا رہے ہیں. اس سے کتنا بڑا سبق ملتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کیسے کیسے آزماتا ہے. یعقوب علیہ السلام کی آزمائش میں اور اضافہ ہو رہا ہے بھی. وہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ بیٹا میرا واپس آ جائے، اور اللہ دوسرے بیٹے کو بھی رکھنے کا انتظام کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے ان کے کجاوے میں سامان رکھ دیا، یہ احسان، تاکہ ان کو رہے کہ بھئی احسان کیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ واپس آئے. اس سے میں پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام تدبیریں بھی اختیار کر رہے ہیں. آج دینداروں میں تدبیر کی بہت کمی ہے، صرف دعائیں کرتے ہیں، تدبیریں اختیار نہیں کرتے. تو نہ صرف تدبیر میں رکھا ہے نہ دعا میں، دونوں کام کرنے چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ یعقوب علیہ السلام بھی کیسے قحط سے بچنے کا اہتمام کر رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام کہہ سکتے تھے ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی ہم مصر میں بھیجیں اور پھر اپنے اس بھائی کا بھی رزق لیں، ہم بنیامین کا بھی رزق لیں، تو ہم رزق نہیں لیں گے اللہ کھلائے گا. نہ 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 نہ، گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ رہے ہیں وہ کہ بھائی رزق تو اس میں بھی ہے کہ بھائی کو بیٹے کو میں بھیج دوں، اپنے بنیامین کو بھیج دوں، یہ بھی ایک رزق ہے. لیکن اس کا یقین نہیں ہے کہ یہ اس کو بھی کنویں میں ڈال دیں گے یا مجھ سے دور کر دیں گے. دوسری طرف زمینی حقیقت کیا کہتی ہے؟ اگر راشن نہ منگوایا تو ہلاکت یقینی ہے، بارش نہ ہوئی تو کیا کریں گے ہم؟ دیکھیں کتنی لاجک کی بات کر رہے ہیں نا یعقوب علیہ السلام. خطرہ کتنا شدید ہے کہ ایک بیٹا میرا گیا دوسرا بھی نہ چلا جائے، لیکن بھائی اس میں تو پھر بھی امکان ہے کہ شاید واپس آ جائے. مگر اگر بیٹے کو نہ بھیجا تو قحط سے سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے. آج کے دیندار لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آج کا کوئی ہوتا ہمارے جیسا نالائق تو وہ کیا فیصلہ کرتا؟ بھائی بیٹے کو تو بھیجنا نہیں ہے، رہا مسئلہ کہ بارش نہیں ہو رہی تو کیا ہوگا، کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا، ابھی تو یہ تو کھاؤ نا راشن، یہ جب ختم ہو جائے گا تو دیکھیں گے کیا کرنا ہے. ختم ہو جائے گا تو پھر کون انتظار کرے گا؟ اتنے دن بھوکے رہیں گے کہ مصر میں جا کے واپس لانا ہے. نہیں جی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بارش برسا دے، نہیں جی ہو سکتا ہے اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے. بھائی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ امکان کے درجے میں کیا کیا ممکن ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر نہیں ہوئی تو کیا ہوگا. جیسے یعقوب علیہ السلام پلاننگ کر رہے ہیں فیوچر کی، یوسف علیہ السلام بھی پلاننگ کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ 7 سال جب بارش ہوگی نا رج کے کھانا، اگلے سال جب قحط آئے گا تو دیکھا جائے گا، یار جس اللہ نے 7 سال کھلایا اگلے 7 سال بھی وہ کھلائے گا. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا. نہ بڑے پلاننگ سے استعمال کر رہے ہیں کہ اتنا استعمال کرنا ہے اور اتنا کھانا ہے اور اتنا فروخت کر کے معیشت کو مضبوط کرنا ہے. یہ پلاننگ ہو رہی ہے پوری کی پوری، جو آج کل دینداروں کی زندگی سے یہ پلاننگ نکل چکی ہے. اور یعقوب علیہ السلام بھی پلاننگ کر رہے ہیں کہ بچوں کو بھیج رہے ہیں کہ راشن لے کر آؤ. اس احتمال پہ نہیں ہے کہ بھئی میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، میرے تو سارے نیک بچے ہیں، اللہ نے روزی کا تو ہم سے نیک لوگوں سے تو ویسے ہی روزی کا وعدہ کیا ہوا ہے، میرے دادا ابراہیم علیہ السلام تو بڑے بزرگ تھے، ہمارا خاندان کیسے قحط سے ہلاک ہو سکتا ہے. جیسے وہی بات ہے نا کہ نمازیوں کو کورونا کیسے ہو سکتا ہے. کورونا کے دنوں میں یہ باتیں بہت ہوئی ہیں مسجدوں میں. جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کو وبائیں کچھ نہیں کہتی. یہ وبا تو ان لوگوں کو آئے گی جو شرابیں پیتے ہیں. یہ سب فضول قسم کی باتیں ہیں جو شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے. تو کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ جب کوئی وبا آئے تو نیک لوگوں کو نہ ملے، برے لوگوں کو ملے. وہ تو قحط آتا ہے تو سبھی ہلاک ہوتے ہیں اس میں، اور سبھی آزمائشوں میں آتے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام اپنے پیغمبر ہونے کی بیس پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے اسباب اختیار نہیں کرنے. بھائی یہ جمع پونجی لے کے جاؤ اور راشن لے کر آؤ، اور پھر رسک بھی لے رہے ہیں کہ بیٹے کو بھیجنے کا خطرہ بھی مول لے رہے ہیں کہ ہم نے تو بھائی اسباب اختیار کرنے ہیں، باقی پھر دعائیں اللہ سے مانگنی ہے. اور یہ بھی دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام نے کچھ جمع پونجی جمع کی بھی تھی.
اگر یعقوب علیہ السلام جتنا پیسہ آ رہا ہے سارا خرچ کر رہے ہوتے تو اب جب قحط آیا ہے تو ان کے پاس راشن خریدنے کے پیسے کہاں سے آتے؟ ظاہر ہے انہوں نے کچھ پیسے جمع پونجی کے رکھے ہوئے بھی تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسے حالات آ گئے تو ہم اتنا خاندان میرے ساتھ ہے، ان کی ازواج بھی، بیویاں بھی زیادہ تھیں یا اولاد بھی بہت تھی، تو کچھ انہوں نے اسباب بھی اختیار کیے ہوئے تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ حالات اوپر نیچے ہوتے ہیں تو اتنا میرے پاس اسپیئر میں رہے کہ میں ان حالات کو کنٹرول کر سکوں. تو اس کے لیے انہوں نے جمع پونجی بھی رکھی ہوئی تھی، تبھی اس کو جمع پونجی کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ نہیں تھی وہ، کیونکہ جو ہوس والا آدمی ہوتا ہے وہ تو کروڑوں روپے پلاٹوں کی صورت میں جمع کر کے رکھتا ہے، وہ تو اس کو تو مرنے کا خیال ہی نہیں ہوتا. یعقوب علیہ السلام نے اتنا کہ ایک جو ہے نا 1 آدھ سال اگر آزمائش کے حالات آئیں، چند سال آئیں تو ہم اس کو اس میں سروائیو کر سکیں، تو یہ پہلے سے انہوں نے انتظام کیا ہوا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کچھ رقم بچا کے رکھنا کہ اگر خدا نہ خواستہ ابھی میری جاب چلی جائے یا ابھی اچانک میرے حالات خراب ہو جائیں تو میں کیسے معاشرے میں چلوں گا، تو اتنی رقم بچا کے رکھنا یہ بھی توکل کے خلاف نہیں. ہاں توکل کے یہ خلاف ہے کہ جو زندگی کے 10-20 سال رہ گئے ہیں اور اربوں روپے کے پلاٹیں خریدتے چلے جا رہے ہیں، کوئی انتہائی نہیں ہے. علماء نے کہا کہ 1 سال کی کم از کم جو ہے نا، اگر آپ جاب لیس ہو جاتے ہیں تو 1 سال تک آپ سوسائٹی میں سروائیو کر سکیں، اتنی جمع پونجی رکھنا ضروری ہے. پھر اس سال میں آپ اگلے سالوں کے لیے بھی انتظام کرنا شروع کر سکتے ہیں. تو خیر یہ ساری باتیں ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہیں، اور نظر بد کا برحق ہونا بھی پتہ چلتا ہے اس سے ہمیں کہ نظر لگنے کا بھی پورا خطرہ ہوتا ہے، جیسے کہ احادیث میں یہ مضمون بہت زیادہ واضح ہے، اور نظر سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. حدیث میں دعا سکھائی گئی ہے، اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اسی طرح سورہ فلق، سورہ ناس اپنے اوپر اپنے بچوں پہ دم کرنا چاہیے اس کو. باقی نظر ایک کوئی بھی اچھمبے کا کام ہو تب لگتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کا بچہ آڑا ترچھا نیلا پیلا عجیب سا ہو، ناکیں بہہ رہی ہوں اور اس کو بھی ڈرتے ہوں کہ یہ بدنی اس کو کہیں نظر نہ لگ جائے، تو یہ وہم بھی نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی ایک الگ سے ہی ہٹ کے کوئی چھو تو اس کو نظر کا پھر دیکھنے کی لت پڑ جاتی ہے. پھر جس دن کوئی گزر رہی ہو نہ دیکھیں تو ڈپریشن میں جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بہت بڑا کوئی علم تھا جو ان سے جس سے محروم رہ گئی. یہ ٹھڑک ہوتی ہے کہ یار دیکھیں تو، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوگا، تو دیکھے گا کچھ بھی نہیں ہے. موبائل میں کتنی تصویریں بھری ہوئی ہیں، گوگل پہ جو جس قسم کا ڈیزائن دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے نا. کتنے آج کل گناہ کے راستے. پھر بھی جو کوئی گزر رہی ہوگی نا انٹی، جب تک ایک دفعہ دیکھ نہ لے اس کو چین نہیں آتا. کیا کر لیا بھائی تو نے اس کو دیکھ کے، کیا مل گیا تجھے؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھ کے عادت کس کی پڑ گئی ہے. تو اس کا علاج کیا ہے بھائی؟ جو کام کرتے رہنے کی عادت ہوتی ہے چھوڑتے رہنے سے، بالکل وہی فارمولا ہے. جس وجہ سے لت پڑی ہے وہی چھوڑتا رہے گا. تو شروع میں تکلیف ہوگی، اس کے بعد چھوڑنے کی عادت. پھر کوئی گزرے گی تو تیری نظر ہی نہیں اٹھے گی. جو آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے ہوں گے تجھے ان پہ تعجب ہوگا، بھائی کیسے پاگل لوگ ہیں یار، تجھے ان پہ تعجب ہو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ دیکھو سچ بولتے رہنے سے سچ کی عادت، جھوٹ بولتے رہنے، جب ایک دفعہ جھوٹ کی عادت پڑے، گالیاں دینے سے گالیاں جب نہیں ہو تو پھر نکلتی نہیں، پڑ جائے تو پھر گالی روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اسی طرح سے اپنے آپ کو بھائی نیکی کا، تبھی دیکھو ہم کہتے ہیں نا اپنے کو غیر مسئلہ کیا ہو رہا ہے یہاں مسلم ممالک میں ہوتا ہی ہے کہ بچہ کبھی کی بات سنتا ہی نہیں، چاروں طرف وہ دیکھ رہا ہے اللہ رسول، چاہے مسلمان گناہگار بھی ہو، اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کرے، کوئی اس کے نماز پڑھتا دیکھ کر تعجب کا اظہار نہیں کرے. بچہ اسی ماحول میں یوز ٹو ہو جاتا ہے. اس نے نبی کے خلاف کبھی بات نہیں، اس نے اللہ کے خلاف کبھی بات نہیں، وہ اس نیکی کا عادی ہو جاتا ہے. کہتا ہے بھائی سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، ایمان نہیں. غیر مسلم ممالک میں دیکھ کر آئے جو بچے اسلامی اسکولوں میں نہیں پڑھتے ان کی بات کر، وہاں بھی جاپان اور اسکولوں میں، وہ تو پھر اسکولوں میں نہیں پڑھ رہے نا، جو قسم کے لوگوں سے ان کا صبح شام واسطہ پڑ رہا ہے. ایک آدمی نے مجھے بتایا میں ملحد ہو گیا تھا، اسلام چھوڑ دیا تھا. میں کیوں بھائی؟ میں چائنا میں رہتا تھا، میں نے نماز ایک دن پڑھ رہا تھا، ایک چائنیز آیا اور کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ نماز پڑھ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہم ہمیشہ پاکستان میں پڑھتے تھے، لوگ دم کرواتے تھے آ کے، یار نمازی ہے چلو یار. کہہ رہا ہے وہ چائنا والا کیا کر رہے ہو؟ میں اللہ کی عبادت. اس نے کہا اللہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ جس نے پیدا کیا. بھائی اور کس نے پیدا کیا؟ خود ہوا ہے یہ سب. اب کہتے ہیں ہم نے کبھی یہاں تو سنا نہیں تھا سب باتیں. تو اتنے لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی. کہہ رہے میرے دل میں وسوسے آنا شروع ہو گئے. پھر وہ ڈاروین کی ایک سیل بنا تھا بکواس کہ وہ پوچھو نا بندر سے ایک دم سے انسان کیسے بن گیا، بیچ کی نسلیں کہاں غائب ہو گئیں. ابے وہی بات ہے نا، ایوالو ہوئے ہیں تو آہستہ آہستہ ہوئے ہوں گے نا. کچھ انسان بن چکے ہوں گے، کچھ ابھی بننے والے ہوں گے، یا سارے اکٹھے ہی ایک دم انسان بن گئے. تو بیچ کی نسلیں مارکیٹ سے شارٹ کیسے ہو گئی، اس کا ان کم بختوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کہتے ہوئے ایک بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے، کوئی حادثہ، ہزاروں نسلیں ایک دم سے دھماکے سے کچھ ہو گئی، کوئی جواب نہیں ہے ان کم بختوں کے. تو پھر نر مادہ کیسے بن گئے ایوالو ہو کے؟ میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، مرد عورت کا ملاپ ہوتا ہے. ملاپ اولاد پیدا کرنے کے لیے تھوڑی ہو رہا ہوتا ہے، وہ تو اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، نتیجے میں اولاد. یہ اتنا زبردست اتفاق بھی ایوالو ہو کے ہو گیا، تو کوئی جواب نہیں ہے کم بختوں. ایک نے ایسی کم بختی کی ہے. اللہ کے وجود کی ایک بہت بڑی دلیل پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہر جانور میں ایک الگ ڈیفنس سسٹم اللہ نے لگایا. یہ بڑی دلیل ہے کہ فطرت نے اتنی ذہین کیسی تھی کہ کچھ مینڈک ہیں جن کے رنگ ہرے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہرے پتوں میں ہوتے ہیں، اس سے ان کا دشمن ان کو پہچان نہیں پاتا.
کچھ میں اللہ نے زہر رکھا ہے. یعنی جتنا سست جانور ہوگا اتنا ڈیفنس کا نظام اس کا اتنا اچھا ہوگا, کیونکہ سست ہے اس کو تو سب کھائیں گے. اب دیکھو کچھوا سست ترین جانور ہے, دنیا کا سست ترین جانور کون سا ہے؟ کچھوا ہے, بھاگ ہی نہیں سکتا. واکنگ پہ نکلے گا نا تو آدمی کہتا ہے تو اپنی جگہ کہ میں خود کام نمٹا کے آ جا, تو مجھے بتا تو نے کیا لینے جانا ہے دکان. ایسے سست چلتا ہے اور کمزور بھی ہے. تو اس کو تو ساری دنیا